جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے حوالے سے پہلی حدیث مبارکہ جو میں اب آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اس کو مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اور امام بہقی نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ مولا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اِنَّا نَرَا ابا بکر احق الناس بہا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم نے یہ غور و فکر کی، ہم نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ خلافت کی کوئی حقدار شخصیت ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں فرماتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد سب سے زیادہ لوگوں میں سے جو حقدار شخصیت ہے جو خلافت کی، وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیوں بھائی، آپ کو کیسے لگا؟ فرماتے ہیں اس لیے انہو لصاحب الغار وثانی اثنین، فرماتے ہیں ہمیں اس وجہ سے یوں لگتا ہے کہ جب رسول کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کو جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے اپنا ساتھی کسی اور کو نہیں بنایا، ابو بکر کو بنایا ہے۔ غار میں ہم نے دیکھا رسول اللہ کے ساتھ دوسرے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم نے دیکھا غار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ دوسرے جناب ابو بکر صدیق ہیں، تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا جو رسول اللہ کا اتنا قرب رکھنے والا ہے تو رسول اللہ کے بعد خلافت کا حقدار بھی وہی ہے۔ اور دوسری وجہ مولا حیدر کرار اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ آمَرَهُ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرْفِهِ وَكِبَرِهِ، اور ہم نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کی بڑائی کو، ان کی شان کو ہم نے پہچان لیا۔ وَلَقَدْ آمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، آقا علیہ السلام نے اس وقت صدیق اکبر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جب رسول اللہ خود زندہ تھے، آپ دنیا میں جلوہ گر تھے۔ اپنی حیات طیبہ میں رسول کریم نے جسے نماز پڑھانے کا حکم دیا اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جس وقت کسی کو امام بنایا جاتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے زیادہ عالم ہو، زیادہ وہ اچھی قرأت کرنے والا ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سنتوں پر زیادہ عمل کرنے والا ہو۔ ہماری کوشش ہوتی ہے اس طرح کا امام بنایا جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں شخصیات فرماتی ہیں ہم نے اسی سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ لگا لیا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جلوہ گر تھے تو آقا علیہ السلام نے جس ہستی کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اسے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن مجتبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی، وہ اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظرنا فی امرنا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا وصال ہو گیا، آپ کی روح مبارک کو قبض کر لیا گیا، تو ہم نے اپنے معاملات میں نظر دوڑائی، فوجدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قدم ابا بکر فی الصلاۃ، تو ہم نے کیا دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نماز میں جناب ابو بکر صدیق کو آگے فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھا رسول کریم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں آگے کیا کرتے تھے۔ فقدمنا ابا بکر، ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت میں بھی مقدم کر دیا۔ وردینا لدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا،
جس شخصیت کو رسول کریم نے ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا۔ فقدمنا ابا بکر، تو ہم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ جس کو کتاب الامامہ کے اندر امام بخاری نے اور کتاب الصلاۃ میں امام مسلم نے، اور اس کے علاوہ سنن نسائی، سنن ابی داود، یعنی سیاہ ستہ کی یہ 4 کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ حدیث مبارکہ طویل نقل کی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت سال ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم، بنو عمرو بن عوف ایک قبیلہ ہے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم صلح کرانے کے لیے اس قبیلے کے پاس تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، اذان کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا انتظار ہونے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے تو مؤذن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ابو بکر رسول کریم تشریف نہیں لائے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں، پڑھاؤں گا۔ مؤذن نے اقامت کہی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگے تو اتنی دیر میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کو جس وقت پتہ چلتا، حضور کے صحابہ کو پتہ چلتا کہ رسول کریم جلوہ گر ہو چکے ہیں، تو وہ اپنی اپنی صفوں میں جگہ دیتے گئے۔ رسول کریم چلتے چلتے پہلی صف میں آ گئے اور صحابہ کبار، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت نماز پڑھتے تھے جو ہو جائے توجہ آگے پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حضور کھڑے ہوتے تھے تو اسی کی جانب توجہ ہوتی تھی۔ تو آپ نماز پڑھتے ہوئے اس کیفیت میں تھے، اور جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم پہلی صف میں پہنچ گئے تو صحابہ نے اور زیادہ زور سے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے شروع کیے۔ جب آواز زیادہ بڑھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے التفات کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جلوہ گر تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹنے لگے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اشارہ فرمایا، میں ابو بکر نماز پڑھاؤ، پیچھے نہ ہٹو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، حمد اللہ، اور اللہ کی حمد بیان کی کہ شکر ہے کہ اللہ کے محبوب نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ آئے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم مصلی امامت پہ جلوہ گر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو بکر خیر تو ہے، تجھے کس وجہ نے مصلی امامت سے پیچھے آنے پر مجبور کیا؟ جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نماز پڑھا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آگے سے جواب دیا، بڑا پیارا جواب ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا جہاں رسول اللہ جلوہ گر ہوں یہ نمازیں پڑھاتا پھرے۔ رسول اللہ کی موجودگی میں ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز پڑھائے۔ یا رسول اللہ، نماز پڑھانے کا حق آپ ہی کو حاصل ہے، آپ کی موجودگی میں ابو بکر صدیق نماز نہیں پڑھا سکتا، اس لیے میں پیچھے آ گیا۔ دل و جان سے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، دل و جان سے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں، رفیق خلوت خیر الورا صدیق اکبر ہیں، رفیق خلوت خیر الورا صدیق اکبر ہیں، اور رہے اہل صفا کے رہنما صدیق اکبر ہیں، کہ محبوب خدا کے دل ربا صدیق اکبر ہیں، نبوت کی معیت میں صدا صدیق اکبر ہیں، سراپا عشق سرتاپا وفا صدیق اکبر ہیں، رہے وہ عمر بھر شاداں محمد کی غلامی پر،
رہے وہ عمر بھر شاداں محمد کی غلامی پر، معین الحق عجب مرد خدا صدیق اکبر ہیں، دل و جاں سے فدائے مصطفیٰ صدیق اکبر ہیں۔ اور کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ابو قحافہ کے بیٹے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نماز پڑھائے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ ہی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔